رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد 8 شادیاں کی ہیں، جن سے 12 بیٹے ہیں، 18 یا 19 ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو سوال تو اٹھانا چاہیے سنی دنیا کو کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ علم کلام کی بنیاد ہیں تو ان کی ایک بیوی کی اولاد اہل بیت باقی بیویوں کی اولاد اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اٹھائے سوال۔ پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پوری مسلم دنیا کے لیے مقدس ہیں، محترم ہیں، ہم سے پہلے ہیں، ہماری جان سے پہلے ہیں، ہمارے بچوں پر مقدم ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری ان سے محبت ایسی ہے، ہماری ان سے عقیدت ایسی ہی ہے۔ ان کے فضائل بہت سارے ہیں، لیکن ایک فضیلت جس کو یاد رکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے بارے میں کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کس موقع پر کہا تھا؟ مکہ فتح ہوا، ابو جہل کا گھرانہ اسلام لے کر آ گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا، نبی علیہ السلام کے علم میں بات آئی، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا ابو طالب کے بیٹے نے، علی نے، اگر دوسری شادی کرنی ہے، ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے، اس کے بعد جا کے نکاح کر لے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن دوستو، فاطمہ ان کی اولاد، علی ان کی اولاد، محترم ہے ہمارے لیے، مقدس ہے ہمارے لیے، ہماری جانوں سے پہلے ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر قرآن کے اندر تحریف معنوی کی اجازت دے دی جائے گی۔ یاد رکھیے، قرآن کا موضوع انسان ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن انسانوں سے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کو صراط مستقیم پہ کھڑا کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا سکھاتا ہے۔ یہ کسی شخص کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، یہ کسی خاندان کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے جب تحریف معنوی کے یہ شوشے سنی زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، بہت کچھ سنیں گے آپ، میں صرف ایک حوالہ دوں گا سمجھنے میں آسانی ہو جائے آپ کو۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن اہل بیت کے لیے خاص کر دیا گیا، قرآن کا سیاق سباق سے ہٹا دیا گیا، قرآن کے اندر بدترین معنوی تحریف کی گئی اور سنی دنیا بے ہوش ہے، ستو پی کر سوئی ہوئی ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، دماغ حاضر رہے دوستو، یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی۔ مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعثت نبوی کے 5 سال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کا نکاح تو بہت دور کی بات ہے، ان کے نکاح کا کوئی خیال اور تصور بھی نہیں ہے۔ مکہ کے 13 سال میں سے 5 سال گزرے ہیں صرف۔ فاطمہ اور علی کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ کے اندر۔ اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی دماغ میں لے کے جائیے گا آپ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دینے والے کہ علی جاؤ اللہ کے رسول سے فاطمہ کا ہاتھ مانگو، یہ مشورہ کس نے دیا؟ ابو بکر اور عمر نے۔ اور یہ اپنی کتاب سے حوالہ نہیں دے رہا، شیعہ عالم ہے ابو جعفر طوسی، اس کی کتاب ہے الامالی، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بعثت نبوی کے 5 سال گزرے ہیں، مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، 23ویں آیت ہے، وہاں کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جناب میں اپنی اس نبوی ذمہ داریوں پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربہ۔ سیاق و سباق میں اس کے 2 بہترین معنی کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اے قریش مکہ، میں نبوی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نہ مال چاہتا ہوں، نہ دھن چاہتا ہوں، نہ دولت چاہتا ہوں، تم میرے مخالف بن کر آگے ہو، بجائے اس کے کہ میری دعوت کو سنو شور مچاتے ہو، بجائے اس کے میری دعوت کو
قبول کرو، مجھے کوسنے دیتے ہو تو کم سے کم اگر میری دعوت کا مثبت جواب نہیں دے سکتے تو اتنا منفی جواب بھی نہ دو، الا المودۃ فی القربہ، اس قرابت داری کا خیال کر لو جو تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ ایک یہ معنی کیا گیا۔ دوسرا معنی کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ جو محنت میں کر رہا ہوں تمہاری گالیاں سننے کے باوجود، تمہاری بہتان تراشی کے باوجود، تمہارے الزامات کے باوجود، تمہارے دلوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہارے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں صراط مستقیم پر لانے کی انتھک محنت کر رہا ہوں، صرف اس لیے جو قربت اور قرابت میرے تمہارے درمیان ہے اس کا حق ادا کر سکوں۔ لیکن بدترین مانوی تحریف کیا کی گئی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو نبوی ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں، جو رسالتی ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں، اگر اس کا بدلہ مجھے دینا چاہتے ہو تو میرے اقارب سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اور اقارب بھی کون؟ میری بیٹی فاطمہ، میرے داماد علی، میرے نواسے حسن اور حسین۔ میں سمجھتا ہوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ اللہ کے رسول سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری محنت کا صلہ اس صورت، اس شکل میں مانگے کہ جناب میرے آل سے محبت کرو؟ اس طرح کی بدترین مانوی تحریف قرآن کے اندر ہو رہی ہے۔ سنی دنیا کو نہیں پتہ، میں نے کہا نا، ایمانداروں میں بات بتا رہا ہوں آپ کو،